صحابہ کرام کی جو بڑی فضیلت ہے نا، صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معجزوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ سب سے پہلی لڑائی بدر کی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب سب کو پتہ چلا نا کہ 313 کے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1000۔ یہ تو بڑی ٹینشن کی بات تھی بھائی، 313 اور ہمارے پاس لڑائی کا سامان بھی نہیں ہے، ہم لڑیں گے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو صحابہ انصار اور مہاجر نے آپ کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، دونوں لڑیں، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ اللہ نے آخری نبی کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا نا، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے وہ بھی سلیکٹڈ تھے، بڑے خاندانی، کیونکہ اب آخری نبی نہیں آئے گا، تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا کام کس سے لینا ہے؟ انہی صحابہ سے لینا ہے۔ تو لوگ اللہ نے آپ کو بڑے خاندانی دیے کہ ان سے لینا ہے، اور ان کی نسلوں میں دین ایسا جاری کیا، ایسی قربانی، 1400 سال گزر گئے، آج بھی اسلام مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ دنیا میں کوئی 1400 سال پرانا مذہب آپ کو ایسے زندہ نہیں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں بڑی خرابیاں بھی ہیں، یوں بھی ہیں تو ایسے بھی ہیں تو ویسے بھی ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں، فتوے بازی بھی کرتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں تو ویسا بھی کرتے ہیں۔ او بھائی، پازیٹیو چیزیں اگر اٹھا کے دیکھو گے تو آج بھی آپ کو وہ پازیٹیو چیزیں نیگیٹو سے زیادہ ملیں گی۔ آپ دوسری قوموں سے تقابل تو کرو۔ آج خوب سمجھ لو، ہماری تاریخ بیان کرنے والے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت ہماری ہسٹری کا نیگیٹو پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بنو امیہ ایسے تھے، حجاج بن یوسف ایسا تھا، محمد بن قاسم لٹیرا تھا، محمود غزنوی ڈاکو تھا، ٹیپو سلطان ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، سراج الدولہ ایسا تھا۔ وہ پوری تاریخ خلافت عثمانیہ بدعتیوں کی تھی۔ بنو عباس باغی تھے، بنو امیہ چور تھے، لٹیرے تھے، لونڈے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلامی تاریخ میں کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ گندی سوچ کے ساتھ، نیگیٹو سوچ کے ساتھ اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرو گے، آپ کو ہر آدمی چور ڈاکو نظر آئے گا۔ لیکن اگر آپ اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرو گے، اسٹڈی کرو گے، نیوٹرل ہو کے، ٹھڑک پوری کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ کسی قوم سے دشمنی نکالنی ہے، تو آپ کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ پازیٹیو چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی۔ محمد ابن قاسم بنو امیہ کا تھا، ٹھیک ہے، ظالم حکومت تھی، مانتے ہیں، بہت سے کام بڑے پازیٹیو بھی ہوئے ہیں، اسلامی سرحدیں بہت وسیع ہوئی ہیں لڑائی کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی قوم بڑی بڑی طاقتور قوموں سے لڑتی ہے تو اس قوم میں کوئی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ طاقتور قوموں سے لڑ کے جیت جاتی ہے۔ کوئی تو بات تھی کہ اسلامی سرحدیں بنو امیہ کے دور میں سندھ تک فوجیں داخل ہو چکی تھی مسلمانوں کی۔ 90 ہجری ہے، 90 ہجری محمد بن قاسم کا دور۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا سندھ فتح کرنے کے لیے۔ 17 ایئرز، ٹین ایجز، 17 ایئرز کی ایج میں وہ فوج کی کمانڈ کرتا ہے، اور سندھ میں راجہ داہر جیسے پاورفل آدمی سے مقابلہ کر کے اپنی فوجیں سندھ فتح کرتے کرتے ملتان شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ کتنی ایج تھی؟ 17 سال۔ اور ایسی خاندانی حکومت کی ہے محمد بن قاسم نے
کہ آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ، مسلمان چونکہ تصویر سازی کے قائل نہیں تھے، مسلمان تصویریں نہیں بناتے، مسلمان ہیروز کی آپ کو کہیں تصویریں نظر نہیں آئیں گی. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں نہیں بنائیں، ابو بکر کی، حضرت عمر، عثمان، علی، کسی کی نہیں. اسلام میں یہ تصویر سازی کیا ہے؟ حرام. لیکن آپ کو سندھ میں محمد بن قاسم کے پتلے بھی ملیں گے، تصویریں بھی ملیں گی. آپ کا کیا خیال ہے یہ مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ ہندوؤں نے بنائی تھی. عقیدت میں ہندوؤں نے محمد بن قاسم کو بھگوان بنا لیا تھا. ایسا عدل کیا محمد بن قاسم نے، ایسی خاندانی شاندار حکومت کی کہ جب وہ واپس جا رہا تھا ہندو بھی رو رہے تھے، بدھسٹ بھی رو رہے تھے، اور جتنے غیر مسلم تھے مسلمانوں کے علاوہ سب رو رہے تھے. اور خلیفہ نے جو اس بادشاہ تھا اس نے ظلم کیا، محمد بن قاسم کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ شہید کروا دیا اس نے. میں مانتا ہوں غلط بھی ہوا ہے، لیکن اچھا بھی بہت ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو امت ہے نا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، چاہے بنو امیہ ہو، چاہے بنو عباس ہو، چاہے خلافت عثمانیہ ہو، چاہے اندلس کی حکومت ہو، چاہے بر صغیر کی حکومت ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے ہندوستانی مسلمان ہو، یہ جو امت دی گئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ امت انفرادی طور پر تو غلط ہو سکتی ہے، اجتماعی سطح پر یہ امت بڑی خاندانی امت ہے. اس کا بڑا نیگیٹو پہلو دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے، پازیٹیو پہلو دنیا کے سامنے نہیں دکھایا جاتا. خاندانی ہے تبھی تو اس امت نے اپنے دین اور مذہب کو 1400 سال تک بچا کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. لوگ اپنے بچوں کو حافظ آج بناتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. بتاؤ حافظ بنانے میں 1 ٹکے کا فائدہ ہوتا ہے ان کو؟ کوئی پیسے ملتے ہیں؟ کتنے سال لگتے ہیں بچوں کا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن حفظ کرنے میں؟ کیا کسی عیسائی اور ہندو نے اپنے مذہب پہ اتنی محنت کی ہے؟ یوں کر دو، اگر کی نہیں کی ہے تو، اگر کی ہے تو یوں کر دو. ایسے تو بت بن کے تو نہ بیٹھو نا میرے بھائی. بتاؤ کسی نے کی ہے اتنی محنت؟ کیسا قرآن کو سینے سے لگایا ہے. کیا دنیا میں کسی مذہب میں ایسی عبادت ہوتی ہے کہ حرم میں ایک امام تراویح پڑھا رہا ہو، 5 لاکھ کا مجمع ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہو؟ کوئی ہے عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہندوؤں میں؟ دکھاؤ. بہت سے مسلمان بے نمازی ہیں مانتے ہیں، لیکن نمازیوں کی بھی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنا، فجر میں اٹھنا، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، جبکہ 5 روپے بھی نہیں ملتے، بلکہ الٹا ڈر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب چندہ نہ مانگ لیں. یہ اس امت کا پازیٹو پہلو ہے. عورتوں کے حقوق پر آج کل دنیا میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، ویمن رائٹس. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، عورت کو جو حقوق مسلمانوں نے، اسلام نے نہیں، اسلام نے تو دیے ہیں، مسلمان نے جو عورت کو حقوق دیے نا، مسلمان مرد نے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آج بھی دے رہے ہیں، بیوی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، دادی اور نانی کے روپ میں. اور اگر مسلمانوں میں کوئی اخلاقی خرابیاں آ بھی رہی ہیں نا، تو وہ غیروں کی وجہ سے آ رہی ہیں. ہمارے لبرل لوگ جو باہر سے متاثر ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں برائیوں کو. مجھے بتاؤ دنیا میں سب سے کم شراب پینے والی قوم کون سی ہے؟ مسلمان ہیں، جن میں ڈرگس اور نشے کا ریشو سب سے، نہیں بولو گے نا اسی طرح ایک دھماکہ کروا دوں گا. سب سے کم ڈرگس اور شراب کا ریشو کس میں ہے؟ یہ رپورٹ ہے جو میں نے شروع کی تھی. بھائی ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے. اگر آپ تاریخ میں صرف منفی چیزیں پڑھنا شروع کر دو گے تو آپ بدگمان ہو جاؤ گے. ہسٹری پڑھو، منفی چیزیں بھی اور پازیٹیو چیزیں بھی، تو آپ کو اسلامی تاریخ میں پازیٹیو چیزیں زیادہ ملیں گی. ہمارے محدثین دیکھو، ہمارے فقہا دیکھو، ہمارے سائنٹسٹ دیکھو، ماضی میں جو کام ہوئے ہیں. ہمارے یہ سلطان محمد فاتح کی تاریخ پڑھو، جس نے ترکی استنبول فتح کیا تھا. کیسے فتح کیا ہے؟ 1000 سال سے عیسائیوں کی ریاست تھی، کتنی بڑی توپ بنائی اس نے ہے بھائی، اور کیسے اس نے خشکی پہ کشتیاں دوڑائی ہیں.
سب سے پہلے بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سنا دی تھی میری امت کا وہ گروہ جنت میں جائے گا جو سمندر میں لڑے گا.